السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن حلف اٹھا چکے ہیں۔ پچھلے 4 سال کے دوران جس امریکہ کو پوری دنیا نے دیکھا ہے اور بھگتا ہے، آج کا امریکہ یقیناً نہ صرف اس سے مختلف ہے یا ہوگا، بلکہ بہت سارے لوگ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اس کا متضاد اور اپوزٹ ہوگا۔ جس طرح کی پالیسیاں ٹرمپ نے بادشاہوں کی طرح چلائی تھیں، اب نئے صدر یقیناً ان کو واپس لینے جا رہے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے 5-6 ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ مثال کے طور پر ٹرمپ نے بعض مسلم ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی تھیں کہ ان کے باشندے امریکہ میں نہیں آ سکتے، جنہیں جو بائیڈن نے واپس لے لیا ہے۔ اسی طرح پیرس کے جو ماحولیاتی معاہدہ تھا اسے بھی امریکہ نے بحال کر دیا ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا WHO اس پر الزام لگاتے ہوئے ٹرمپ نے اسے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا، چھوڑ دیا تھا کہ وہ چین کے ساتھ کرونا کے حوالے سے ساز باز کر رہی ہے، یہ ایک عالمی تنظیم۔ اب امریکہ اس میں واپس آ گیا، اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ اسی طرح میکسیکو اور امریکہ کے درمیان جو ایک دیوار تعمیر کی جا رہی تھی اسے بھی روکنے کا حکم دے دیا ہے جو بائیڈن نے، اور سب سے زیادہ اہمیت اب ٹرمپ کے مقابلے میں کرونا کو دی جا رہی ہے امریکہ میں یا اس کی نئی پالیسی میں، کیونکہ کرونا کو جو ٹرمپ نے مذاق بنایا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ کرونا کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب نئے صدر نے اپنی جو وفاق کے زیر انظام املاک آتی ہیں وہاں ماسک کا پہنا ضروری قرار دے دیا ہے، اور ویکسین کی تیاری کے لیے اپنی کوششیں بڑھانے کا اعلان کیا ہے، اور ہر چیز کو سنجیدگی سے لیا جائے گا تاکہ پاکستان جو امریکہ کے جو شہری ہیں ان کو اس وبا سے جو بچایا جا سکے۔ ناظرین کرام، امریکہ یقیناً آج کی واحد سپر پاور ہے، اگرچہ چین بھی ایمرج کر کے اوپر آ گیا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے آمنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا امریکہ کے نئے صدر کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے تو الیکشن کے نتائج کا انتظار کر رہی تھی، پھر نتائج آنے کے بعد جو ٹرمپ نے نتائج کو نہ ماننے اور جو نئے صدر کو امور مملکت ہینڈ اوور نہ کرنے کی جو پالیسی اپنائی تھی، اور پھر جس طرح احتجاج ہوئے اور کیپٹل ہل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اور کچھ لوگ مارے بھی گئے، تو اس سے ایک پوری دنیا میں ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے نہ صرف امریکہ کی جمہوریت مذاق بن گئی تھی اور اس کے اداروں پر سوال اٹھائے جا رہے تھے، بلکہ امریکہ کی بڑی اس لحاظ سے توہین بھی ہوئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ طیب اردگان نے بھی یہ پیشکش کی تھی امریکہ کو کہ دونوں پارٹیاں بیٹھے ہم آپ کی آپس میں صلح کرواتے ہیں۔ یہ وہی تانا تھا جو امریکی حکام ترقی پذیر ممالک کو پچھلے کئی عرصوں سے دیتے چلے آ رہے ہیں، کبھی جمہوریت کے نام پر، کبھی انسانی حقوق کے حوالے سے۔ تو پوری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ نئے صدر کون منتخب ہوتے ہیں، اور پھر منتخب ہونے کے بعد اب کس طرح یہ امور مملکت سنبھالتے ہیں۔ اب جو بائیڈن آ گئے ہیں تو یقیناً اب ساری دنیا کے معاملات اب پھر چل پڑیں گے، اس کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے۔ اب ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ نئی انتظامیہ جو ہے وہ خلیج میں اور جنوبی ایشیا میں، افغانستان کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے کیا کیا پالیسیاں اختیار کرنے جا رہی ہے۔ ایک تو وہ آرڈرز ہیں، ایگزیکٹو آرڈر، جن کی بعد میں ایوان سے منظوری لی جائے گی، وہ آرڈر جاری ہو چکے ہیں، جو بائیڈن نے جاری کر دیے ہیں۔ پہلے ہم خلیج کی صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنی جو خلیج کی پالیسی تھی
اسے ذاتی طور پر شخصی طور پر اپنا رکھا تھا. اپنے داماد جن کا نام جو ایک یہودی ہیں جیرڈ کشنر، ان کے حوالے کر رکھی تھی یہ ساری پالیسی. اور ان کی ساری کوششیں اس چیز پہ مرکوز تھیں کہ جو عرب ممالک ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اور انہوں نے سعودی ولی عہد کے ساتھ اپنی ذاتی دوستی تعلقات کو استعمال کیا اور یو اے سے، بحرین سے، باقی جو گلف کی ریاستیں ہیں ان سے اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے ساری کوششیں وقف کر دیں. اگرچہ سعودی عرب نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا اور اس کی کوشش ہے کہ پہلے پاکستان تسلیم کر لے، اس کے بعد میں تسلیم کروں، لیکن اندر کھاتے وہ ایک دوسرے کو تسلیم کر چکے ہیں، اس میں کوئی بھام نہیں ہے. ہر طرح سے ایک دوسرے کو سہولتیں بھی دے رہے ہیں اور میل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. بہرحال اسی طرح ایران کے حوالے سے جو ٹرمپ نے پالیسی اپنی اختیار کیے رکھی وہ بھی عرب ممالک کو خوش کرنے کے لیے تھی. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے آپ کو اس ایٹمی معاہدے سے علیحدہ کر لیا جو 5 عالمی طاقتوں نے ایران کے ساتھ کیا تھا، اور یہ یک طرفہ طور پر انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. اب نئی انتظامیہ نے جو 2-3 چیزیں اہم جن کا اعلان کیا ہے نئی انتظامیہ نے، اس میں یہی ہے کہ ایران کے حوالے سے وہ اپنے جو ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا اس وقت بھی جو بائیڈن جو ہے نائب صدر تھے امریکہ کے، ایک تو وہ اس کو بحال کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ وہ بحال ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جمال خشوگی جو ہے، ایک جو سعودی عرب کے ایک صحافی ہیں اور ترکی میں جو قتل ہو گئے تھے، اور ان کے حوالے جو تحقیقات تھیں اب ان کو شائع کرنے جا رہی ہے جو بائیڈن حکومت. اگر وہ شائع کر دیا جاتا ہے تو یقیناً اس کی وجہ سے سعودی ولی عہد پر بہت سارے مشکلات ان کی بڑھ سکتی ہیں. تو یہ 2 موٹی موٹی چیزیں ہیں جو گلف میں ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ٹالنے کے لیے سعودی ولی عہد کیا کر سکتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کے اپنے خاندان کے اندر بھی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ جو سعودی خاندان ہے اس کے اندر پہلے ہی اختلافات کافی حد تک نمایاں ہو چکے ہیں، پہلے بڑھ چکے ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ بھی اگلا کون ولی عہد ہونا چاہیے اور کون کس کو بادشاہ سونپی جائے، اس حوالے سے بھی اس خاندان میں اختلافات پائے جاتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھی اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ سعودی عرب کس طرح مینیج کرتا ہے. جہاں تک پاکستان اور بھارت کا تعلق ہے، یقیناً بھارت کو امریکہ اپنا فطری اتحادی کہتا ہے، کیونکہ اسے چین کا راستہ روکنا ہے، اور چین کا راستہ روکنے کے لیے اس نے بھارت کا انتخاب کیا ہے اور بھارت کو ہر طرح سے وہ سہولتیں فراہم کر رہا ہے. لیکن جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، اپنی الیکشن مہم کے دوران بھلے جو بائیڈن ہوں یا ان کی جو وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئی ہیں کملا ہیرس، جو کہ بھارتی نژاد ایک خاتون ہیں، انہوں نے کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اور کشمیر میں جو اس طرح اس وقت بھارت نے ایک صورتحال پیدا کر رکھی ہے اس حوالے سے ہمیشہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اسے اپنی آنے والی اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو اسے دیکھنے اور اسے ایڈریس کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اپنا جو ان کے اعلانات تھے اسے اپنا عملی جامہ پہناتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس ساری صورتحال پہ ہی پاکستان اور بھارت کے حوالے سے پالیسی نئی حکومت کے سامنے آ سکے گی. جہاں تک افغانستان اور امریکہ کا آپس کے معاملات ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان معاملات طے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس پر عمل ہونا باقی ہے، اور افغان دھڑوں کے درمیان بھی مذاکرات صحیح طور پر ابھی شروع نہیں ہو سکے. ابھی تک امریکی افواج بھی یہاں موجود ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اسے بھی ابھی دیکھنا باقی ہے. امریکہ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کوارڈ بھی بنا رکھا ہے جس میں امریکہ ہے، بھارت ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے. یہی وجہ ہے اس کے رد عمل میں روس اور چین ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان بھی ان کے ساتھ ہے. یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ بھی اب نئی صف بندی ہو رہی ہے. جو بائیڈن کو یہ بھی چیلنج دار پیش ہے. ایک اور اہم بات یورپ میں وہ ہے ترکی. ترکی اگرچہ نیٹو کا بھی ممبر ہے اور کافی عرصے سے وہ امریکہ کا بھی اتحادی رہا ہے، لیکن آج کل امریکہ اور ترکی کے درمیان اختلافات کافی جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور ان کے درمیان بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترکی نے روس سے S-400 جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا ہے، جس پر امریکہ کو شدید اعتراض ہیں. یہی وجہ اس نے امریکہ کے خلاف پابندیاں عائد کر دی ہیں.
اب جو بائیڈن انتظامیہ کا جو اشارے کے نئے میں جو بات چل رہی ہے، یا ان کے لوگ ہیں اس انتظامیہ کے دامن سے وابستہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترکی کے خلاف ان پابندیوں کو مزید بڑھائیں گے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ پابندیاں اگر مزید بڑھائی جاتی ہیں تو ترکی اور امریکہ کے تعلقات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ہے ساری صورتحال جو آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے نئے صدر کے منتخب ہونے کے بعد، حلف اٹھانے کے بعد آ رہی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں پوری دنیا امریکہ کے نئے صدر اور نئی انتظامیہ کا انتظار کر رہی تھی اپنی پالیسیاں ترتیب دینے اور تشکیل دینے میں، وہیں پر امریکہ کو بھی اس وقت سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، اور دنیا کے سبھی خطوں میں اسے ان چیلنجز کی جو مشکل صورتحال ہے وہ فیس کر رہا ہے اور فیس کرنی پڑیں گی، کیونکہ ماضی میں اس طرح کی پالیسیاں رہی ہیں، اور پچھلے 4 سال کے دوران جس طرح کی امریکہ میں جمہوریت کے بجائے ایک شخصی حکمرانی رہی ہے، یہ ساری صورتحال اب جو بائیڈن کا انتظار کر رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب نئی انتظامیہ کے بعد اب نئی صف بندیاں نئے نئے خطوں میں کیا شکل اختیار کرتی ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کسی دنیا کے اور خطے میں کوئی نئی جنگ نہ چھڑ جائے، کیونکہ جب بھی جنگ چھڑتی ہے تو انسانوں کا خون بہتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوست کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔